بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے بواسیر۔ بواسیر کیوں ہوتی ہے، اس کے اسباب اور پرہیز کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، بواسیر یعنی پائلز کا مرض پاکستان میں عام ہے۔ جلد توجہ نہ دینے اور ٹوٹکے کرنے سے اکثر مریض مرض کو پیچیدہ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ معاملہ عمل جراحی تک جا پہنچتا ہے۔ اگر بر وقت علاج معالجہ کیا جائے اور حفاظتی تدابیر و احتیاط کر لی جائے تو مرض پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ دوستو، بواسیر کی دو اقسام ہیں، بواسیر خونی اور بواسیر بادی۔ پہلی قسم میں خون آتا ہے جبکہ دوسری قسم میں خون نہیں آتا، جبکہ باقی علامات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بواسیر کس طرح ہوتی ہے۔ خون کے نظام کی گردش میں دل اور پھیپھڑوں سے تازہ خون شریانوں کے ذریعے جسم کے تمام اعضاء کو ملتا ہے، اس کے ساتھ آکسیجن بھی فراہم کرتا ہے۔ پھر ان حصوں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ والا خون واپس دل اور پھیپھڑوں تک اور وریدوں کے ذریعے پہنچتا ہے۔ مقد میں خاص قسم کی وریدوں میں راستہ نہ ہونے کی وجہ سے ان وریدوں میں خون اکٹھا ہو کر سوزش پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ بواسیر کہلاتی ہے۔ اس طرح یہ مرض ہو جاتا ہے اور مناسب تدابیر نہ کی جائیں تو وریدیں اس قدر کمزور ہو جاتی ہیں کہ تھوڑی سی رگڑ سے بھی پنکچر ہو کر خون خارج کرنے لگتی ہیں۔ مقد کے اوپر والے حصے کے اندر خاص قسم کے خلیوں کی چادر ہوتی ہے جو کہ بہت حساس اور پین لیس ہوتی ہیں، جبکہ مقد کے نچلے والا حصہ جلد کا ہوتا ہے اور اس میں درد محسوس کرنے والے خلیے ہوتے ہیں۔ مقد میں بڑی اور چھوٹی وریدوں کے باعث موقع یعنی کہ مسے بھی ان کی پوزیشن پر ہوتے ہیں۔ بواسیر کے 3 چھوٹے اور 3 بڑے موقع ہوتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بواسیر کے اسباب کی۔ عموماً یہ مرض موروثی ہوتا ہے۔ مستقل قبض کا رہنا بھی اس کا ایک اہم سبب ہوتا ہے۔ خواتین میں دوران حمل اکثر قبض کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مقد کے پٹھوں میں کھچاؤ، گرم اشیاء، مسالہ جات کا بکثرت استعمال، خشک میوہ جات کی زیادتی، غذا میں فائبر یعنی کہ ریشہ کی کمی سے بھی مقد میں دباؤ بڑھ کر وریدوں میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو دن بھر بیٹھنے کا کام کرتے ہیں اور قبض کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بھی عموماً بواسیر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس کی علامات کی۔ مقد میں خارش، رطوبت اور درد کا ہونا، اجابت، شدید قبض سے آنا، رفع حاجت کے دوران یا بعد میں خون کا رسنا، قبض کی صورت میں تکلیف کا بڑھ جانا اور مقد پر گاہے بگاہے موقعوں کا نمایاں ہونا شامل ہے۔ موقع بعض دفعہ باہر نہیں آتے، صرف اندر ہوتے ہیں۔ بعض مریضوں میں رفع حاجت کے وقت باہر آ جاتے ہیں، جس سے درد اور جلن بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ موقع از خود اندر چلے جاتے ہیں یا اندر کر دیے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں میں کبھی یہ موقع باہر ہوتے ہیں جو کسی طرح بھی اندر نہیں جاتے اور شدید اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں یہاں پر بواسیر کے علاج کی۔ طب مشرقی کا اصول علاج یہ ہے کہ اسباب مرض پر توجہ دی جائے۔ عموماً یہ مرض دائمی قبض کے باعث ہوتا ہے، لہٰذا اول قبض کو دور کیا جائے۔ دیکھا گیا ہے کہ قبض نہ ہونے سے مریض کو آدھا افاقہ ہو جاتا ہے۔ بواسیر میں پرہیز اور غذا کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بڑے جانور کا گوشت، چاول، مسالہ جات، تلی ہوئی اشیاء سے مکمل احتیاط کی جائے۔ گرم اشیاء، انڈا، مچھلی، مرغ اور کڑاہی گوشت نہ کھایا جائے، اس طرح خون جاری ہو جاتا ہے۔
فائبر یعنی کہ ریشہ دار اشیاء کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ فائبر پھلوں اور سبزیوں کی کثرت کی صورت میں لیا جا سکتا ہے، اس طرح قبض نہ ہوگی اور بواسیر میں افاقہ ہوگا۔ آٹا چوکر والا یعنی کہ بغیر چھنا استعمال کریں، اس طرح بھی آنتوں کا فعل درست ہو کر قبض رفع ہوگی اور بواسیر میں فائدہ ہوگا۔ جو لوگ بیٹھے رہنے کا کام کرتے ہیں وہ صبح نماز فجر کے بعد اور شام کھانے کے بعد سیر کو معمول بنا لیں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ پھلوں کا جوس بھی مناسب ہے۔ چھلکا اسبگول 1 سے 2 چمچ روزانہ سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ رسوت نمبر 1 انڈیا کی ہوتی ہے، بازار میں اکثر 2 نمبر ہوتی ہے۔ رسوت 1 نمبر 10 گرام لے کر 50 گرام مولی کا پانی، 50 گرام کومپل نیم کا پانی اس میں ڈال کر آگ پر خشک کر لیں۔ اب اس میں مندرجہ ذیل ادویات شامل کر لیں۔ کشتہ سونا مکھی 10 گرام، کت سفید 10 گرام، چھلکا ریٹھا 10 گرام، کمیلا سرخ 10 گرام اور گوگل بھنسا 10 گرام۔ تمام اجزاء پیس کر مکس کر لیں۔ 500 mg کے کیپسول یا چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ صبح و شام بعد از غذا 1 کیپسول یا 1 گولی استعمال کریں۔ 1 ماہ استعمال کریں، بواسیر ختم ہو جائے گی۔ درد اور جلن زیادہ ہو تو مندرجہ ذیل مرہم لگائیں۔ مردار سنگ 10 گرام، مشک کافور 10 گرام، ست پودینہ 1 گرام اور ویزلین 30 گرام۔ ان سب ادویات کو پیس کر ویزلین میں ملا کر مرہم بنا لیں۔ دن میں 3 سے 4 مرتبہ متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ انشاءاللہ درد اور جلن میں افاقہ ہوگا۔ کشتہ سونا مکھی اور سونا مکھی 10 گرام، نخدہ سبز مہندی کے پتے 1 پاؤ یعنی کہ مہندی کے پتوں کو کوٹ کر ان کا نقدہ سا بنا لیں۔ گل کوزہ میں بند کر کے 20 کلو اوپلوں کی آگ دے دیں، کشتہ تیار ہو جائے گا۔ بواسیر کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔